السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ہم قرآن کو اپنی زبان میں پڑھنے کے سیشنز میں 24 پارے اللہ کا کرم احسان ہے مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 25واں پارہ مکمل کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہم رمضان پورے ہونے سے پہلے کوشش کریں گے کہ اس قرآن کو اپنی زبان میں مکمل کر لیں۔ آج تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، میں لیٹ ہو گیا کیونکہ ہمارے دوست کے ساتھ کوئی پریشانی آ گئی تھی، تو اس میں تھوڑا سا رہنا ضروری تھا، تو اس لیے معذرت چاہوں گا۔ اب شروع کرتے ہیں۔ ہم سورہ السجدہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کی آخری اینڈ تھا، اس میں 24واں پارہ ختم ہو گیا تھا۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ سجدہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ شورا پڑھیں گے، اور 25ویں پارے میں سورہ شورا ہے، الزخرف ہے، اور سورہ دخان ہے، سورہ جاسیہ ہے، بس۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج یہ سب مکمل کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ اور میں جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جو بھی آپ کے اگر کچھ سوالات ہوں تو وہ آپ لوگ اس ویڈیو کے میں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم کل ان سوالات کو انشاءاللہ انکلوڈ کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ختم کیا تھا، جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کرے گا تو ان کا نقصان اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گابھوں سے نکلتے ہیں، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ جنتی ہے، مگر اس کے علم سے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے ایک پھل نکلے، چاہے ایک بچہ پیدا ہو، چاہے کسی کو حمل ٹھہرے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں، اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلصی نہیں۔ انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے یہاں بھی خوشحالی ہے۔ یہ آیت جیسے کہ ہمارے اوپر ہی آئی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے اعمالوں سے تو کہہ رہے ہیں کہ لگتا نہیں کہ قیامت ہو، اور ہو بھی جائے گی تو میرے لیے تو خوشحالی ہے۔ بس اللہ کے نہ ماننے والے جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چرچ لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی پرلے درجے کی مخالفت میں ہو۔ ہم بہت جلد ان کو دنیا کی طرف سے بھی اور خود ان کی ذات سے بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ دیکھو، یہ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے سے شک میں ہے۔ سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ الحمدللہ سورہ حامیم السجدہ مکمل ہو گئی۔ اب ہم شروع کریں گے سورہ شورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین کاف۔ اللہ غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضمون اور صاف دلیلیں بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ بلند مرتبہ اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ اللہ کو یاد ہیں، اور تم ان پر دروغہ نہیں ہو۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو آپ کے حالات کو درست کر دے گا، اگر آپ کسی اور کو سمجھتے ہو کہ کوئی آپ کو پریشانی میں سے نکال دے گا، تو آپ اول درجے کی گمراہی میں ہیں۔ یہ دماغ میں بٹھا لیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم ان کے اوپر دروغہ نہیں ہو، تم تو سیدھی سیدھی بات پہنچا دینے والے ہو۔
اور اسی طرح تمہارے پاس عربی قرآن بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکہ میں رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو راستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں ڈر دلاؤ۔ اس دن ایک فریق جنت میں داخل ہوگا اور ایک فریق جہنم میں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں؟ کارساز تو اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پایوں کے بھی جوڑے بنائے، اور اسی طریقے پر تم کو پھیلاتا رہا، اور اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کے اپنانے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو مشکل گزرتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا چنا ہوا کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف راستہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو راستہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے۔ اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک مقرر وقت تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اے محمد اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا جیسا تم کو حکم ہوا ہے، اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا۔ ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تقرار نہیں، اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں اس کے بعد کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں، اس کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا بیکار ہے، اور ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو اور کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو۔ اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو؟ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ اول درجے کے گمراہی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہ زور والا اور زبردست ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، جو آخرت کی کھیتی چاہے، اس کے لیے ہم اسی کی کھیتی میں بڑھائیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواہش رکھتا ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔ کیا اس کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور ظالم ہیں کہ ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے پروردگار کے پاس موجود ہوگا۔ یہی بڑا فضل ہے، یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان اور نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو رشتہ داری کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے محمد تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ جھوٹ کو مٹاتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے۔ بے شک وہ سینے تک کی باتوں کو جانتا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے، اور جو کافر اور جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہیں۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے روزی میں پھیلاؤ کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے۔
بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔ وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے، اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور تعریف کے لائق ہے۔ اور ان نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے اور وہ بہت برے گناہ سے تو معاف کر دیتا ہے۔ جو مصیبت تم پہ، اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو مصیبت تمہارے اوپر واقع ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے فعلوں سے، اپنے کاموں سے ہی ہوتی ہے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے۔ مطلب وہ آپ کے بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جب آپ سرکشی میں پڑے رہتے ہیں، کوئی ایک کام کرتے ہی رہتے ہیں اور پھر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ ہوتی ہے، اس سے ہم کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے، وہ ہماری خود کی وجہ ہوتی ہے۔ اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، نہ کوئی بڑے بھائی صاحب ہمارے دوست اور مددگار ہو سکتے ہیں، نہ کوئی پولیٹیشین، نہ کوئی طاقتور آدمی، نہ کوئی پیسے والا آدمی۔ ہمارا مددگار اور کارساز صرف اور صرف وہ باری تعالیٰ ہے جس کے قبضے میں آپ کی اور میری جان ہے۔ مصیبت میں ڈالے گا بھی وہ اور مصیبت سے نکالے گا بھی وہ۔ تو یہ بات بالکل اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اسی کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں، یا اس کے اعمال کی وجہ سے ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے۔ اور بدلہ اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں سے جھگڑتے ہیں وہ جان لے کہ ان کے لیے خلاصی نہیں۔ لوگوں، جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، وہ رکنے والا فائدہ نہیں ہے، وہ ایسا فائدہ نہیں ہے جس کے لیے آپ سب کچھ لگا دیں، آپ پوری زندگی داؤ پہ لگا دیں، وہ ایسا فائدہ نہیں ہے۔ ناپائیدار فائدہ، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بڑے بڑے گناہ، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز رکھتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں کتنا عام ہو گیا کہ شادیوں میں عورتوں کو بلا کے نچایا جا رہا ہے۔ ہم بے حیائی کے کام، پری ویڈنگ، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ جب تک آپ کا نکاح نہیں ہو چکا آپ کسی لڑکی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، کمر میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، لڑکا لڑکی قریب نہیں ہو سکتے، پری ویڈنگ شوٹ کے نام پہ وہ بے حیائی ہمارے بیچ میں چل رہی ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، اور جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ غصے کو یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس لیے یہ کام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بے حیائی اور بڑے بڑے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں اور غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس میں مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل بزدل ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا، جب آپ کے اوپر ظلم ہو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، ایسا نہیں کرتے کہ زیادتی کریں، بدلہ بھی لے سکتے ہیں اور معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن بزدلی سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جب ان کے اوپر ظلم ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جس پر ظلم ہوا ہو اور اگر وہ اس کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیں۔ ہمت یہ نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آیا اور آپ نے 2 گالیاں بک دیں۔ ہمت کا کام اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ کہ صبر کریں اور قصور معاف کرتے ہیں۔ اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کا کوئی راستہ ہے، اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ گھاٹا اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈالا۔ دیکھو بے انصاف لوگ ہمیشہ کے غم میں پڑے رہیں گے، اور اللہ کے سوا کوئی ان کا دوست نہ ہوگا، اور اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکے۔ اور
کو اللہ گمراہ کرے اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اس سے پہلے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں، اللہ کی طرف سے موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کریں۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ لینے کی جگہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا، انکار بھی نہیں کر سکو گے۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہباں بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف حکم کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کی وجہ سے کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ تمام بادشاہی اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اور کسی بھی مرد کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی، کسی بھی ساس کو، سسر کو، کسی بھی خاندان کے لوگوں کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی لڑکی کو اس بات کا بلیم کریں کہ تمہارے تو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو رہی ہیں، یا تمہارے تو لڑکے ہی لڑکے ہو رہے ہیں، یا تمہارے تو اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ ہے جو جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ سب اس کے فیصلے ہیں، یہ اس نے قرآن میں کہہ دیا۔ ہم کسی انسان کو اس کے لیے بلیم نہیں کر سکتے۔ وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے، تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے۔ بے شک وہ بلند مرتبہ اور حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے قرآن بھیجا۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اور بے شک اے محمد تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو، یعنی اللہ کا راستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب کام اللہ ہی کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ سورہ شورا مکمل ہو گئی۔ زخرف پڑھیں گے اب ہم، سورہ زخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن عربی میں بنایا تاکہ وہ سمجھیں۔ ہمارے لیے بہت ساری زبانوں میں موجود ہے تاکہ ہم سمجھیں۔ اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے، بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے۔ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے، اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو، اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح زمین سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام قسم کے جانور پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چارپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے فرمان کے ماتحت کر دیا، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی۔ بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے خود تو بیٹیاں لیں اور تم کو چن کر بیٹے دیے، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس کی چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے تو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہیں تو ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتے ہیں۔ وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ بہت جلد ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، وہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں، یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پڑھتے ہیں، بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا اور ہم
انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہر انسان کا جو بھی آج کی تاریخ میں اللہ کے علاوہ کسی کو پوج رہا ہے، اس کا صرف ایک ہی ایکسکیوز ہے کہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو اسی کتاب پر پایا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس چیز کو پوچھتے ہوئے پایا۔ دوسری ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کسی طریقے سے بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ قرآن اپنے آپ کو 50 جگہ ثابت کر رہا ہے سائنٹیفکلی، دوسرے طریقوں سے، اس کے بعد بھی لوگ نہیں مانے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں کہ جس راستے پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا راستہ دکھتا ہو۔ بھائی تمہارے باپ دادا کے پاس موبائل نہیں تھا، تم کیوں استعمال کرتے ہو؟ کیونکہ وہ اچھا ہے، تمہاری زندگی کو آسان بنا رہا ہے۔ تو پیغمبر نے ان سے کہا کہ میں تمہارے پاس ایسی چیز لاؤں، ایسا دین لاؤں جو تمہارے باپ دادا کے طریقے سے بہتر ہو، تو اسے لے گے نہیں لے گے؟ عقل مند آدمی لے لیتا ہے، میرے باپ دادا کے پاس بیل گاڑی تھی، میرے پاس 4 ویلر ہے تو اچھی ہے اسی لیے تو لے لیا، یا باپ دادا کی طرح بیل گاڑی پہ چلے آ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی طریقہ اچھا ہے تو اسے بھی لے لینا چاہیے۔ سیدھا راستہ دکھاتا ہو تو کہنے لگے اگرچہ تمہارے پاس ایسا دین لاؤں جس راستے پر تم اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہو، تو کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور یہ بات کسی کو بھی کہنے میں شرم نہیں آنا چاہیے، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور یہی بات اپنی اولاد کے پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں۔ بات یہ ہے کہ میں ان اللہ کے نہ ماننے والوں کو، ان کے باپ دادا کو، اللہ کے نہ ماننے والوں کو اور ان کے باپ دادوں کو نوازتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت روزی کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، اور خوب تجمل سجاوٹ اور آرائش کر دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے یہاں پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ جو کچھ بھی مال دولت طاقت پیسہ رتبہ، یہ جو کچھ جس بھی چیز کے پیچھے اگر ہم بھاگیں تو وہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، وہ رہنے والا نہیں ہے، اول اور آخر اسے ختم ہو جانا ہے۔ زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اور جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ آخرت کی زندگی ہے، اس موت کے بعد کی زندگی ہے، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اور جو کوئی اللہ کو یاد کر یا اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی جانی بوجھی غفلت سے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں چل رہے، اللہ کی یاد سے غفلت میں آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر ہم ان کے ساتھ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اسے روکتا رہتا ہے، اور انہیں لگتا کیا ہے، انہیں یہ نہیں لگتا کہ بھائی اپن غلط راستے پہ ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ اپن تو صحیح راستے پہ ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا ایک کاش مجھ میں اور تجھ میں پورب اور پشچم کا فاصلہ ہوتا تو برا ساتھی ہے، اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو، اور جو کھلی گمراہی میں ہو اسے راہ پر لا سکتے ہو؟ اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو ان لوگوں سے ہم بدلہ لے کر رہیں گے، یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھائیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ہم ان پر قابو رکھتے ہیں، پس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، اس قرآن کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے بہت جلد پوچھ تاچھ ہوگی۔ اور اے محمد جو اپنے پروردگار
جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے حال معلوم کر لو، کیا ہم نے اللہ رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو نشانیوں سے ہنسی کرنے لگے، اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے ہیں وہ دوسروں سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آ جائیں، اور کہنے لگے کہ اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت پائے ہوئے ہوں گے۔ سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد کو توڑنے لگا۔ فرعون نے قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف بات چیت بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں۔ تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے، یا ہوتا یہ کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے؟ غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا، اور ان کو گئے گزروں میں کر دیا، اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ؟ انہوں نے جو اس عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو، وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے، اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ تو کہہ دو کہ لوگوں، اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہ سیدھا راستہ ہے، اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، اس لیے کہ کچھ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر کتنے فرقے ان میں سے پھٹ گئے، سو جو لوگ ظالم ہیں ان کی درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے۔ یہ صرف اس بات کے انتظار میں ہیں کہ قیامت ان پر یک آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ جو آپس میں دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار کی قیامت میں دوست ہی رہیں گے۔ میرے بندو، آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے۔ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمانبردار ہو گئے ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ ان پر سونے کے پرچوں اور پیالوں کا دور چلے گا، اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھی لگے موجود ہوگا۔ اور اے جنت والوں، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے، اور اللہ کے نہ ماننے والے گنہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے، جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اس سے نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے، ہمارا پروردگار ہمیں موت دے دے۔ وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے۔ اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے، وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، اور ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے؟ تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی چھپی باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ ہاں سب سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے، تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں،
اور وہی ایک آسمانوں میں معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے، اور وہ حکمت والا اور علم والا ہے، وہ بہت برکت والا ہے، جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں سے ہے سب کی بادشاہی ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہہ دیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اور اگر کبھی کبھی پیغمبر کہا کرتے کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو بہت جلد انجام معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہاں سورہ الزخرف مکمل ہو گئی، اب ہم دخان پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس روشن کتاب کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو راستہ دکھانے والے ہیں۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے یہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پوجنیے نہیں ہے، کسی کو آپ پوج نہیں سکتے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے، لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔ تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صاف دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے۔ پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے، ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔ جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے تو بے شک بدلہ لے کر چھوڑیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک بلند مرتبہ پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، اور اس بات سے کہ تم مجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دو اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات پر لے کر چلے جاؤ، اور فرعونی ضرور تمہارا پیچھا کریں گے، اور دریا سے کہ سوکھا ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں ایسا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا۔ پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا، نہ ان کو مہلت ہی دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دنیا والوں سے سمجھ بوجھ کر چنا تھا، اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں کھلی آزمائش تھی۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی بار یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں ہے، پس اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم، اور وہ لوگ تم سے پہلے ہو چکے ہیں، اور ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گنہگار تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ ان کو مدد ملے گی، مگر جس پر اللہ مہربانی کرے تو وہ غالب اور مہربان ہے۔ بے شک توہر کا پیڑ گنہگاروں کا کھانا ہے، جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے آؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہوں۔ اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار ہے۔ یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں رہیں گے،
یعنی باغوں میں اور چشموں میں، اور حریر اور کا باریک اور دبیز بھاری لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں اس طرح کا حال ہوگا کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے۔ وہاں امن و سکون سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے، اور پہلی بار کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اب دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ نے عربیوں سے کہا تھا، ان عربیوں سے جن کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، اس 1400 سال پہلے کہا تھا کہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے۔ اور یہی بات آج بھی صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ میں اس کو کتنی آسانی سے ہندی میں پڑھ رہا ہوں اور کتنی آسانی سے آپ اور میں سمجھ رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ زندگی صرف اور صرف اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے دی گئی ہے، صرف اور صرف دین اسلام کے لیے اپنی زندگی لٹا دینے کے لیے دی گئی ہے۔ دنیا کا فائدہ، دنیا کی چیزیں، دنیا کی مال، دولت، رتبہ، طاقت، کوئی چیز کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے قرآن دیا ہے کہ اس پہ عمل کیجئے، عربی میں رٹے لگانے کو قرآن نہیں دیا۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، پس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سورۃ دخان مکمل ہو گئی۔ اب ہم سورۃ جاثیہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ غالب اور حکیم کی طرف سے ہے، بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، وہ جو اللہ نے آسمان سے روزی کا ذریعہ نازل فرمایا، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے روزی کا ذریعہ نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر جھوٹے گنہگار پر افسوس ہے کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے، مگر پھر گھمنڈ میں آ کر ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں۔ سو ایسے شخص کو غم دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے سامنے دوزخ ہے، اور جو کام وہ کرتے ہیں کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے، اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، اور نہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، اور تاکہ شکر کرو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں امید نہیں رکھتے، ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا نقصان اسی کا ہوگا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی، اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، اور دنیا والوں پر فضیلت دی، اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی، تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ اللہ نے سب کچھ کھول کھول کے بیان فرما دیا، پھر بھی ہم اختلاف کرتے ہیں۔ دین آ جانے کے بعد صرف ضد سے کرتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا۔ پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے راستے پر قائم کر دیا تو اسی راستے پر چلو، اسی راستے پر چلو، اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی حکمت کی باتیں ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں
کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے؟ خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، جو آپ کا دل چاہ رہا ہے، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ وہ کر رہے ہیں، اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا، اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہ آیت جیسے آپ کے اور میرے لیے ہی اتری ہے۔ قرآن میں اللہ نے جانے کیا کیا کہہ رکھا ہے، لیکن ہم نے اپنی خواہش کے حساب سے زندگی گزارنا پکڑ رکھی ہے کہ مجھے تو انجینئر بننا ہے، مجھے MBBS کرنا ہے، مجھے پڑھیے، بالکل پڑھیے، لیکن ہر چیز اللہ کے لیے، ہر چیز دین اسلام کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ، کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا۔ لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن اہل باطل گھاٹے میں پڑ جائیں گے، اور تم ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنے اعمال کی کتاب کی طرف بلائی جائے گی، تو جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا۔ یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے گھمنڈ کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کا صرف اٹکل کا خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔ اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا، اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دین کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ میں سے نکالے جائیں گے نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ بس اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، جو آسمانوں کا مالک اور تمام زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی بڑائی ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ الحمدللہ 25واں پارہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ آج 25 روزے بھی مکمل ہو گئے، اب 26، 27، 28 اور 29 4 دن میں انشاءاللہ ہم یہ 5 پارے مکمل کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہوگا کہ کل فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں کے آس پاس اور وہاں پر لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم ہوئے، اسٹن گرینیڈ مارے گئے، لوگوں کو 160 سے زیادہ آدمی جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد رات بھر وہ لڑتے رہے، اور پھر صبح فجر میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہتے ہوئے اور واپس حاضر ہو گئے فجر کی نماز میں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ فلسطین پہ رحم کرے، اور ان لوگوں پہ، ان یہودیوں پہ جو ان لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنا ایسا عذاب نازل کرے کہ وہ دنیا اور آخرت تک کے لوگوں کے لیے مثال بنے۔ اللہ ان لوگوں پہ رمضان کے مہینے میں رحم فرمائے، اللہ ان کو فتح دے، ایسی کامل فتح کہ دنیا کے لیے مثال بنے۔ اور جو لوگ اس وقت مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، جو لوگ اس وقت مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، چاہے کشمیر میں ہوں، چاہے فلسطین میں ہوں، چاہے انڈیا میں ہوں، چاہے کہیں بھی ہوں، اللہ ان پہ ایسا عذاب ان کے آسمانوں، ان کے سر کی طرف سے اور ان کے پیروں کی طرف سے نازل کرے کہ ان کی نسلیں اس عذاب کی مثالیں دیں۔ پوری دنیا
دہل جائے ان کے اوپر اس عذاب کو دیکھ کے۔ اللہ اس رمضان کے مہینے کی برکت سے، اس رحمت کے مہینے کی برکت سے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ، کل جموں کشمیر میں 2 مسلمانوں کو گائے لے جانے کے لیے مارا، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہوں، اللہ ان ظالموں کے اوپر اپنا غضب اور اپنی پکڑ نازل فرمائے۔ اللہ تو نے بہت ڈھیل دے دی، اب ان کو ان کے عذاب کا مزہ چکھا میرے رب۔ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بم مارے جا رہے ہیں، یا باری تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، اور ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کے اوپر آسمان سے اور زمین کے نیچے سے عذاب نازل فرما میرے اللہ، ان کے اوپر رحم کر، اور ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود کر دے، برباد کر دے، کہ ان کا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے۔ آپ لوگ آمین کہتے جائیے، ہم لوگ کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، مع السلامہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔